آپ نے کہا اپنی بیوی سے کہا کہ ہاتھ روکنا نہیں ہے. صحابہ کرام آتے جاتے کھانا کھاتے جاتے اور اس طرح تمام صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا. اور اللہ کا یہ معجزہ دیکھیے کہ پر لبیک کہنے والے جان دینے والے ان کے اندر خوشی کی. صبر رکھو اور میری بات سنو. واللہ وہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ سب کو اپنے پروگرام ون ورس ون ڈے میں وارم ویلکم کہتی ہوں. آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں. قرآن پاک کی یہ بڑی زبردست آیت ہے. قرآن کی کون سی آیت زبردست نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اس وجہ سے کہ جب کبھی انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو آزمائشوں میں مبتلا دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ دنیا کی عیش و عشرت سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، دنیا کے جو ہے وہ مزے لے رہے ہیں اور بڑی اچھی سی لائف انجوائے کر رہے ہیں، اور جو لوگ حق پر ہیں وہ کس طرح آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور موسٹلی آپ خود ایسے سرکمسٹانسز سے جب گزر رہے ہوتے ہیں آپ ٹوٹنے لگتے ہیں، آپ بکھرنے لگتے ہیں، آپ مایوس ہونے کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ ان آیات کو پڑھ کے اپنے اندر ایک سکون محسوس کرتے ہیں. میری فیوریٹ ترین آیات میں سے ہے. میرے ساتھ جب بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں تو میں اس آیت کی طرف رجوع کرتی ہوں، اور روٹین میں پڑھی جانے والی جو آیات ہیں یہ میری ان آیات میں سے ہے اور بڑی ہی خوبصورت آیت ہے. آج میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ بھی وہی کروں گی جو مجھے اس کا بڑا پسند ہے ترجمہ، اور مجھے اپنے رب کے بہت قریب کر دیتا ہے. یہ کن حالات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ اگر ہم ان حالات کو دیکھیں نا تو ہمیں اللہ کی خوبیوں کی اور اس آیت کی سویٹنس بڑی صحیح طرح سے فیل ہوگی. تو پہلے وہ حالات دیکھتے ہیں. 3rd سنہ ہجری میں تیسری سنہ ہجری میں 3 ہجری میں جو حالات تھے، آپ دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے صرف حق پر ہونے کی وجہ سے، بتوں کی پرستش نہ کرنے کی وجہ سے اپنے ہاں کے سب سے لائق ترین اور صادق الامین انسان کو اور اس کے ساتھ شامل ہونے والے سب سے بہترین گروہ کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ حق پرستوں کا گروہ تھا، ان کو ان کے گھر سے نکالا. اور جب وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا. سال بھی نہیں گزرا تھا کہ غزوہ بدر ہوئی. 313 صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، اور مشرکین مکہ ایک بڑی تعداد میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح سے مدد کی کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ سب بڑے بڑے سردار جو ہیں سارے مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک پاور دی، مسلمانوں کو فتح دی. ان کی دھاک، ان کی بہادری نہ صرف قریش پر ثابت ہوئی بلکہ مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی مخالف قبائل تھے ان پر بھی آپ کی ہیبت بیٹھ گئی. اب بھی پھر سال بھی نہیں گزرا تھا. اب وہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اپنی ناکامی کو، اپنی رسوائی کو، اپنی شکست کو. ایک اور بڑا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں لے کر اگلے ہی سال احد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبرد آزما ہوئے. دوسری جنگ ہوئی، غزوہ احد ہوا. اس میں بھی بظاہر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی اس میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اب غزوہ احد کے بعد جو گرد و نواح کے یہودی تھے نا، وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے مسلمانوں کی سوشل ایکٹیویٹیز کو، مسلمانوں کے جمتے ہوئے قدم ان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ خیبر کے یہودیوں نے، خاص طور پہ ان کا نام آتا ہے بنو نذیر قبیلے نے، 20 سرداروں کا ایک لشکر، پورا ایک گروہ بن کے مکہ گیا، اور مکہ کے سرداروں سے کہا کہ لو بھئی انہوں نے تو تمہارے بڑے بڑے سردار مار دیے، یہ کیا وہ کیا، چلو مل جل کے ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ اس مذہب کو، اس نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیروکاروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. سارے لوگوں کو انہوں نے، مکہ کے کافروں کو، ارد گرد کے یہودی قبائل کو، سارے لوگوں کو ساتھ ملا لیا. 10,000 کا لشکر اکٹھا ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اتنی تو مدینے کی پوری مطلب مردوں کو، عورتوں کو، سب کو ملا لے تو بھی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے.
آپ نے اپنی شورا کو بلایا، یعنی جلیل القدر صحابہ اکرام کو بلایا، ان سے مشورہ طلب کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے، نہ ہی سرنڈر کرنے والے تھے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان فارسی جو فارس سے آئے تھے، فارس ایران کا پرانا نام ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جب دشمن اس طرح حملہ کیا کرتے تھے تو ہم ایسے خندق کھود لیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان فارسی کی یہ سجیشن، یہ ایڈوائس بہت زیادہ مطلب پسند آئی، ریزنیبل لگی نا، تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا۔ مدینے کے شمال میں کہا جاتا ہے کہ ایک لمبی خندق کھود، جس میں ایک طرف تو جو پہاڑ، جہاں سے پہاڑ شروع ہوتے تھے وہاں، اور دوسری طرف جدھر سے باغات شروع ہوتے تھے وہاں تک کا علاقہ، پورا ایریا کور کیا۔ 40 ہاتھ تک خندق کی کھدائی جو کرنی تھی اس کی ذمہ داری صحابہ اکرام کی 10 کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپس بنائے، 10 پیپلز کا، 10 صحابہ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپنگ کی، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ خندق کھودنی شروع کی۔ اور یہ خندق کھودنے کا مرحلہ اتنا کو ٹف تھا، اتنا کو مشکل تھا کہ بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ سارے حالات جو اس وقت پیش آئے تھے، ان کو پڑھ کر بندے کو احساس ہوتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ واقعی ہی مشکلات کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ ایک طرف تو اتنی محنت تھی کہ جو خندق کھودنی تھی، سارا دن صحابہ اکرام خندق کھودتے، اور رات کو بھی بہت سے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی ہوتی تھی خندق پر، اور پھر رات کو جو ہے وہ آرام کرتے تھے، اور فقر و فاقہ تھا، صحابہ اکرام کا بھوک سے برا حال تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ اللہ کے رسول، بھوک سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، فرمایا میں آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے کہ آپ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بھوک میں مبتلا تھے۔ تو ایک طرف فقر و فاقہ تھا، ایک طرف دشمن کا خوف تھا، اور پھر اتنی محنت کے ساتھ خندق کی کھدائی، اور سردی کے دن تھے، تو آپ دیکھیے کیا حالات تھے۔ اور دوسری طرف مشرکین جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں، اتنی سامان اور کھانے پینے کی وافر چیزیں، اور ناچ گانا ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس وقت مسلمانوں پر کیا گزرتی تھی۔ اچھا، ایسے کچھ اس وقت معجزات پیش آئے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی وائف نے ان کو کہا کہ میرے پاس نا ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے، میں اسے ذبح کرتی ہوں، اور تھوڑی سی گندم ہے، اور میں کچھ روٹیاں بناتی ہوں، اللہ کے رسول سے کہیے کہ اپنے چند قریبی ساتھیوں کو لے کر آ جائیں، اتنا ہی کھانا ہمارے پاس ہے۔ حضرت جابر نے جب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جابر جاؤ گھر اور اپنی بیوی سے کہو کہ وہ کھانا بنانا شروع کرے اور دوسری طرف روٹیاں بنانی شروع کرے۔ اچھا جی، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، حضرت جابر کی وائف نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو لے کر، جو کہ تقریباً 1000 کی تعداد میں تھے، ان کے گھر تشریف لے گئے، اور صحابہ اکرام آپ نے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ ہاتھ روکنا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام آتے جاتے، کھانا کھاتے جاتے، اور اس طرح تمام صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا۔ اور اللہ کا یہ معجزہ دیکھیے کہ نہ ہی تو ہانڈی میں سے گوشت کم ہوا، سالن کم ہوا، اور ان کا آٹا بھی ویسا ہی پڑا تھا، اور تمام صحابہ اکرام نے سیر ہو کر کھانا بھی کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیا میں جا کر تھوڑا سا اپنا لعاب دہن ملا دیا، یہ بھی احادیث میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوا۔ اور پھر ایسے ہوا کہ حضرت نعمان بن بشیر جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہی صحابی جو کہ کوفہ میں اس وقت امیر تھے جب حضرت امام حسین وہاں پر آئے تھے اور ان کو معزول کر دیا گیا تھا، وہی نعمان بن بشیر، ان کی بہن آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس چند کھجوریں ہیں جو کہ میں اپنے بھائی کو دینے آئی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ ادھر یہ کھجوریں میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول یہ تو چند کھجوریں ہیں۔ آپ نے کہا، ایک کپڑا بچھاؤ اور یہ کھجوریں ان پر ڈال دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو بلایا اور سب صحابہ اکرام نے وہ کھجوریں کھائیں۔
پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں اور پھر بھی وہ کھجوریں اتنی ہی رہیں۔ تو یہ چند معجزات تھے جو اس وقت پیش آئے۔ اور پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک پتھر جو صحابہ کرام سے خندق کی کھدائی کے دوران میں کٹ نہیں رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ علیہ وسلم نے اس پر صرف ایک ضرب لگائی اور وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جیسے ہی ایک اور پتھر جو ہے نا وہ کھدائی کے درمیان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک ضرب لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روم فتح ہوا، میں تمہیں روم کی فتح کی خوشخبری دیتا ہوں، اور مجھے وہ سرخ محلات نظر آ رہے ہیں جو روم میں موجود ہیں۔ دوسری ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس فتح ہوا، فارس کا سفید محل مجھے نظر آ رہا ہے۔ تیسری ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن بھی فتح ہوا، صنعاء کی چوکٹیں مجھے نظر آ رہی ہیں، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ جب دشمنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، آپ کی ایک ایک بات پر لبیک کہنے والے، جان دینے والے، ان کے اندر خوشی کی صبر رکھو اور میری بات سنو۔ واللہ وہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رسول اللہ نے ایک سخت چٹان پر 3 بار ضرب مارا اور ہر ضرب کے ساتھ ایک چنگاری چمک اٹھی، ہر بار وہ مسکرا دیے۔ حد دوڑ گئی، ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ اور جب مشرکین مکہ کو، کفار کو یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بیت الخلاء تک جانا ان کے لیے مشکل ہوا ہے، کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں روم اور ایران کو فتح کرنے کی۔ اور اس وقت واقعی ہی ایک دیوانے کا خواب معلوم ہوتا تھا۔ وہ 2 سپر پاورز تھیں، جیسے آج کوئی امریکہ کو یا چائنا کو اس طرح بڑی بڑی پاورز کو للکارے تو اس کو دیوانہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی اس کو دیوانے کا خواب کہا گیا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں یہ آیات نازل کیں۔ اور اب آپ دیکھیے ان آیات کو، یہی وہ آیات تھیں جو مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ کرتی تھیں۔ مسلمانوں کے پاس کوئی بڑی فوجی ٹریننگ سینٹر نہیں تھے، کوئی بڑی چھاونیاں نہیں تھیں، کوئی بڑا نظام تربیت نہیں تھا، صرف یہ قرآن تھا، اور اس قرآن پر عمل پیرا ہونے والی جماعت تھی جنہوں نے پھر روم اور ایران کو فتح کیا۔ جب ایران فتح ہوا اور ایران سے مال غنیمت کے طور پر سونا آیا تو حضرت عمر فاروق نے سراقہ کو بلا کر سونے کے کنگن پہنائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول کی ہر پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، جو آپ کی سچائی، جو آپ کے صادق سچا نبی ہونے کے دعوے کی دلیل تھی۔ اور مسلمانوں نے پھر ایران اور روم کو فتح کیا اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ آدھی سے زیادہ دنیا کو مسلمانوں نے صحابہ کرام کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح کر لیا، اور بعد میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ تو آئیے ان سارے حالات کو مد نظر رکھیے، جب آپ پریشان ہو، حق پر ہوتے ہوئے بھی، اور چالیں کرنے والے، سازشیں کرنے والے، آپ کے خلاف پلاننگز کرنے والے لوگ آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں، اور آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہو، صبر کا دامن تھاما ہو، اور آپ پر آزمائشیں آ رہی ہوں، آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید آپ پر لڑکھڑانے لگے، آپ کو لگے کہ شاید وہ صحیح ہیں جو اللہ ان کو نواز رہا ہے، اور شاید میں کہیں پر غلط ہوں جو میری آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی، تو ان حالات میں ان آیات مبارکہ کو سمجھ کر پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا بن جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، کہ اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو تل ملکا، تو بادشاہتیں بانٹتا ہے، تو بادشاہتیں دیتا ہے، منتشاء جس کو چاہتا ہے، وہ تنزیع الملکا اور تو بادشاہتیں چھین بھی لیتا ہے، ممن تشاء جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وہ تو عز من تشاء جس کو تو چاہے عزت دے دے، وہ تو ذل من تشاء جس کو تو چاہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ تولج اللیلہ تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، و تولج النہارا اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیلی رات میں، و تخرج الحی اور تو زندہ کرتا ہے، تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، و تخرج المیت اور تو مردہ کو نکالتا ہے، من الحی زندہ سے، و ترزق من تشاء بغیر حساب اور اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ہے اس اللہ کی شان جس کے لیے ایک مومن ساری آزمائشیں اور ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی لیے مسلمان کسی دنیاوی بادشاہ کو اپنا بادشاہ نہیں مانتے، صرف اللہ رب العزت کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور اسی سے ہر طرح کی مدد اور اسی سے ہر طرح کی داد رسی چاہتے ہیں۔ یہی ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہی ایک مومن کے لیے سب سے بڑی ڈھارس ہے، سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے کہ اس کا رب کوئی عام رب نہیں ہے، وہ رب ہے جو بغیر حساب کتاب سے رزق دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مضبوط ایمان والا بنائے، آمین۔ فی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔